السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک بار درود شریف پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا ایمان کامل تھا اور ان کا یقین کامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ میری بیوی اور بچے کی جنگل میں حفاظت بھی کر سکتا ہے اور ان کی ضروریات بھی مہیا فرما سکتا ہے۔ آج کل ہمارا ایمان کامل نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں رہا، ہم تدبیر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور تقدیر پر کم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ رسہ باندھ دو، اگر ڈوبنے لگا تو کھینچ لو۔ بسم اللہ میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے، مگر رسہ باندھ لو تو اچھا ہے، ڈوبنے لگا تو کھینچ تو لوگے نہیں۔ تو جب بھروسہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں، تو ایمان مکمل نہیں۔ ہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو ایمان نام ہے کامل یقین کا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایمان کیا ہے؟ یقین کل، یقین کامل کا نام ہے۔ تو اصل چیز ہے یقین، اگر یقین ہو جائے تو سارے کام درست ہو جائیں۔ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمارا یقین ہو گیا ہے کچا، یہی وجہ ہے سب کچھ ہو گئے ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوری دستگیری فرماتا ہے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ لو تمہیں ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، اے میرے مولا، اے میرے معبود، اے میرے کریم اور رحیم مولا، اے میرے پیارے مولا۔ وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا زمانہ تھا، وہ گزرا وقت کیسا وقت تھا جبکہ تو نے بڑا کرم کیا اور بڑی مہربانی فرمائی تھی، کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، انہوں نے اس عورت کے الفاظ سنے، انہوں نے سوچا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے اور وہ سننا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے تاکہ ایمان کو تازگی حاصل ہو۔ تو بزرگ کہنے لگے، اے میری بیٹی، تو طواف کرتے ہوئے بار بار یہ کلمے کہتی ہے، کیا تو مجھے اپنا واقعہ بتا سکتی ہے تاکہ میں سنوں تو میرا ایمان بھی تازہ ہو اور میرے یقین میں بھی ترقی پیدا ہو۔
تو وہ خاتون کہنے لگی اے بزرگ میں بتانے کو تیار ہوں بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب لوگ اس کو سنیں اور ان کا اللہ پر بھروسہ ہو اور ان کا ایمان کامل ہو۔ تو خاتون نے داستان سنانی شروع کی کہ میں اور میرا شوہر اور گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، ہم حج اور زیارت کی نیت سے گھر سے نکلے۔ ہم نے پیدل سفر کیا اور اونٹوں پر سفر کیا، یہاں تک کہ کشتی میں بھی سفر کیا۔ کشتی میں ہم بیٹھ کر آ رہے تھے کہ رات کے وقت اچانک کشتی ایک چٹان سے ٹکرائی جو دریا کے اندر چھپی ہوئی تھی اور اندھیرے کے سبب سے معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کشتی تیزی سے جا رہی تھی کہ جا کر زور سے ٹکرائی تو کشتی ٹوٹ گئی، کشتی کے تختے الگ ہو گئے، لوگ ڈوب گئے۔ اس خاتون نے کہا کہ اتفاق سے جب کشتی ٹوٹی تو جس تختے پر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کشتی سے الگ ہو گیا، مگر میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ میری گود میں بچہ تھا، وہ تختہ تیرنے لگا اور میں اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے اور دوسری سواریوں کے ساتھ کیا ہوا۔ میں تختے پر بیٹھی ہوئی تھی اور گود میں بچہ تھا، تختہ پانی کے اوپر تیر رہا تھا۔ رات گزری اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا ایک تختہ اور تھا جس کے اوپر ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ مجھے اور کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ میرے اور اس حبشی کے سوا باقی جتنے لوگ تھے وہ ڈوب گئے یا کدھر گئے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ میں بھی تختے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہاتھوں سے پانی ہٹاتے ہوئے نے تختے کو میری طرف لانا شروع کر دیا۔ جب وہ بالکل میرے قریب آیا تو اس کی نیت میں فرور ہوا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، دیکھو ہم کس مصیبت میں ہیں۔ ساری کشتی ڈوب گئی، باقی سارے لوگ ڈوب گئے، ہم دونوں بچے ہوئے ہیں۔ تو بھی تختے پر ہے، میں بھی تختے پر ہوں۔ ایسی حالت میں تو اللہ کا ذکر کر کے عبادت کر کے نجات حاصل کر لے، تو بڑی بات ہے، تو اللہ سے ڈر۔ مگر اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ جس وقت اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو بہت سخت لہجے میں سمجھایا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر اس نے اپنے تختے کو میرے تختے کے ساتھ ملایا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کہا اچھا ذرا ٹھہر جائیے، بچے کو دودھ پلا لوں۔ تو اس نے کہا تو اس بچے کی وجہ سے دیر کر رہی ہے۔ اس نے میری گود سے میرے بچے کو چھینا اور چھین کر پانی میں پھینک دیا۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک تو میں پہلے ہی صدموں سے چور تھی کہ گھر سے نکلے تھے حج و زیارت کے واسطے، راستے میں شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں بیوہ ہو چکی تھی، مسافرت کا عالم تھا اور اس ظالم نے گود سے بچہ اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت میں نے اللہ کو پکارا، میرے دل سے آواز نکلی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔